کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کریں گے، اور ان کے زمانے میں جنگ موقوف ہو جائے گی۔ مسند احمد بن حنبل 9312، اس حدیث کی سند بخاری اور مسلم کے معیار پر ہے، اور یہ حسن حدیث ہے۔ اب اس اچھا، میں دیکھیں۔ اور اب مجھے ایک چیز بتائیں، جی یہ ایک حسن حدیث ہے، جی اور دوسری حدیث جو رسول خدا کے بارے میں، جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کہ ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے، جس میں رسول خدا نے کہا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے جی وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ہوں گے، ہاں ہاں، تو اس حدیث کا کیا معیار ہے؟ کیا وہ صحیح ہے، یا وہ حسن ہے، یا ضعیف ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب دو صحیح حدیثیں ہیں۔ وہ نہیں، یہ حسن ہے۔ حسن ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور صحیح الگ ہوتی ہے۔ اچھا اب سنیں، جہاں پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے نا، جہاں پر یہ حدیث میں بیان آپ سے ہوئی ہے وہاں ایک پر سوال آپ سے ایک سوال کلیئرٹی چاہ رہا ہوں۔ اگر ایک صحیح میں حسن بتا ایک رہا ہوں، سن تو لیں میری جی بات، تو سن لیں بھائی۔ جی جی جہاں پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، کہ اس کی جو سند ہے وہ شیخین کے شرط کے اوپر ٹھیک ہے۔ اپنا بھائی صاحب میوٹ لگا لو یار، کیوں کھول رہا ہے بھائی؟ سیم بھائی کیوں کھولتے ہو میوٹ یار بار بار؟ کیا مسئلہ کیا آپ کو یار؟ چلے نیچے بیٹھے یار، نیچے بیٹھے، مہربانی آپ کی۔ 4 دفعہ میں نے آپ کا مائک میوٹ کیا، پھر میوٹ کھول لیتے ہو آپ۔ تو اپنا عباس بھائی، جی جی جہاں پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، شیخین کی شرط کے اوپر یہ حدیث ٹھیک ہے۔ شیخین کون ہے؟ سب سے پہلے بخاری پھر مسلم، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، دو شیخ۔ ہوں صحیح ہے، تو یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حدیث آپ لے کر آئے کہ بنی فاطمہ کی بنی فاطمہ سے ہوگا وہ آنے والا امام مہدی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ اب صحیح ہے، رائٹ؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ حسن ہے۔ ہاں، حسن وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیحوں کے اندر سے حسن ہو، ہاں، یعنی یعنی کہ صحیح کی وہ صحیح صحیح نہیں حدیث ہو۔ ہوتی، وہ حسن ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے جو راوی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ نہیں، اور نہیں بھائی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں جی وہ جی کہہ رہا ہوں حسن وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے اندر سے بھی بالا حدیث، اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر کسی نے جرح نہیں کی کہ یہ ضعیف حدیث ہے، سب نے کہا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کے علماء اس حدیث کے اوپر بڑے پھنسے ہوئے ہیں، مشکل کے اندر ہیں۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ امام مہدی کا ترجمہ ہی کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ بطور منصف حکمران کے طور پہ نازل ہوں گے۔ امام مہدی کا لفظ حالانکہ عربی کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، وہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، ایک ابن ماجہ کی بھی ہے، اس کو ضعیف کہہ کے رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ چلو جی، ایک تو آپ نے ضعیف کر دی، اس کو کیسے رد کرو گے آپ؟ اچھا، اچھا جہاں تک میری نوشا، شاید میں غلط بیان کروں گا، پر جہاں جی، تک میری نالج ہے، ایک حدیث ہوتی ہے کہ جو ضعیف ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، اور ایک صحیح ہوتی ہے۔ نہیں جو بھائی، جو آپ کو وہ میری جان، میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، شاید میں یہ اس حدیث کو میں ضعیف چیک کر نہیں ہے، لوں گا۔ پہلے یہ ٹھیک آپ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ میں جو اس کو آپ چیک کر حدیث لوں گا، وہ جو لیکن میں آپ آپ سے حدیث پیش کر رہے ہیں نا، میری بات سن لیں، جی جی وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر تو جرح کی بحثیں اٹھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر علماء نے جرح کی بحثیں نہیں اٹھائی۔ یہ پتہ ہے کس نے کوٹ کی ہے؟ یہ حدیث کوٹ کی ہے حضرت امام بخاری کے استاد نے، امام احمد بن حنبل نے، حضرت ابو ہریرہ سے کوٹ کی ہے، اور صحیح حسن حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اس میں کے چیک کر علاوہ لوں گا۔ جی چیک اس کے کریں، علاوہ جب تک آپ اس کو چیک نہیں کریں گے نا، یہ دیکھیں یہ وہ مسئلے ہیں ہوں جو پہلے حل ہونے ضروری ہیں۔ بالکل، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو۔ جی اچھا، ایک اور سوال ہے، اسی چیز کے اوپر بنتا ہے ہاں جی، کہ ایک اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس کے بعد انصاف ہوگا، دنیا میں ہر جگہ انصاف ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم دنیا میں کہیں بھی انصاف نہیں دیکھتے، ہم ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ناانصافی، ظلم و ستم نظر آتا ہے۔ تو اگر ایسی جو سچویشن جو رسول خدا نے بیان کی ہے، تو جیسے آپ کے جو معاملات کے حساب سے، آپ کے عقیدے کے حساب سے، تو وہ تو ابھی تک انصاف قائم ہی نہیں ہوا دنیا پہ، اور وہ اس دنیا سے جا بھی چکے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس سلسلے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ آپ کس طرح اس طریقے کو، اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟
دنیا میں توحید کو قائم کرنے کے لیے ہے نا. جی. تو دنیا میں توحید قائم ہوئی ہے ابھی تک؟ ان کا پیغام تو ہر جگہ پہنچ گیا. نہیں آئے کس لیے تھے توحید کو قائم کریں دنیا میں؟ پیغام نہیں ان کے اگر آپ یہ بات کہیں گے تو رسول خدا کے جب تک وہ دنیا میں جب تک وہ پردہ نہیں کر گئے اس وقت بھی بہت جگہوں پہ لوگ مسلمان نہیں تھے. نہیں ابھی اس وقت کیا حال ہے؟ کتنی آبادی دنیا کی؟ تقریباً 8.25 ارب کے قریب آبادی ہے. ٹھیک ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہوں گے، 6 ارب غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں. نہیں ہم کہیں اور جا رہے ہیں. میرے نہیں ایک منٹ، میں آپ کو سوال ہے وہ بیسکلی یہ ہے نہیں کہیں نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے. ایک منٹ عباس بھائی، ایک منٹ عباس بھائی، نہیں مجھے جانے تھے نا تھوڑا سا. سر مجھے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اب آپ تھوڑا سا نا رکے نا، تھوڑا کوآپریٹ کریں نا میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں تقریباً 8 ارب کے قریب آبادی دنیا کی. 2 ارب آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، باقی 6 ارب تقریباً 6.25 ارب ہندو ہیں. 1 ارب تو ہندو بتوں کی پوجا کر رہا ہے بھائی. 2.5 ارب کے قریب عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے. یہ ہو گئے تقریباً کوئی 3.5 ارب. باقی بدھسٹ ہیں، کھلے عام بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت گوتم بدھ کا اسٹیچو بنا کر وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں. کچھ زرتشتی ہیں، کچھ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ جناب سورج کی پوجا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس کی. گویا کہ صرف 2 ارب کو نکال کے میجورٹی جو دنیا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ دنیا کے 4 ہاں جی تقریباً 75% جو دنیا کا حصہ ہے وہ اس وقت خدا کی ذات کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. صرف 25% لوگ ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں. تو سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ کیا تھی؟ کہ دنیا سے شرک کو ختم کرنا، دنیا کے اوپر توحید کو غالب کرنا. توحید ابھی تک غالب نہیں ہوئی. علماء سے ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک کام جاری ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی تک. بیسکلی اگر دیکھیں یہیں پہ کانٹراڈکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب رسول خدا نے جب بیان کیا ان کا جو مقصد تھا دنیا پہ آ کے توحید کا پیغام دینا، لیکن یہی چیز تو انہوں نے بتائی ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم ہوگا، ناانصافی ہوگی. تو انہوں نے اپنی حیاتی میں ہی ہمیں پریڈکٹ کر دیا کہ آگے جا کے یہ سب کچھ ہوگا جو کہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ قرآن کے اندر یہ اللہ نے کام بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے یہ رسول اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ توحید کو دنیا میں قائم کرے. جو خانہ کعبہ کی وہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کے اندر، قبلہ کی جو آیات ہیں، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی ہے. اور ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ دنیا میں توحید کا قیام ہو. حضور کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن دنیا کی ابھی تک میجورٹی توحید کے اوپر نہیں ہے. تو جو غیر مسلم ہے، جو عیسائی ہے، ہندو ہے، وہ تو اعتراض کرتا ہے ہمارے پر کہ آپ کے نبی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس نے دنیا پر توحید قائم کرنی تھی. توحید تو ابھی قائم ہوئی نہیں دنیا کے اوپر، جبکہ آپ کے رسول کو فوت ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ تو آیا کہ وہ باطل ہو گئے، ان کی جو نبوت ہے وہ باطل ہو گئی، جھوٹے ہو گئے وہ. بیسکلی آئی تھنک ہم اس کو صحیح سے چلیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک اور چیز ایک اور سوال ہے، پھر اس کو جواب دے دیجیے گا. سر سن لیں، سورۃ الاعراف پڑھیں آپ، سورۃ الاعراف پڑھیں. اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. آگے سنیں جو اصل فکرہ ہے، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ایسے توق اتارتا ہے جو ان کے اوپر تھے. اب وہ کون سے توق ہیں؟ وہ بد رسومات کے توق ہیں، بد عقائد کے توق ہیں. یعنی کہ یہ جو رسول امی نبی ہم نے بھیجا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، اور جو گلوں میں پڑے ہوئے توق ہیں وہ اتارتا ہے. بد رسومات کے توق ہیں، مختلف توق ہیں. تو سر وہ توق تو ابھی تک پڑے ہوئے گلوں کے اندر، شرک تو ابھی تک ہو رہا ہے دنیا میں، بدکاریاں تو ابھی تک ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہیں، کھلے عام بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باطل ہو گئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ثابت ہوئے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل اس کے اندر پیغام ہے. نبی جو ہوتا ہے نا وہ آ کر صرف پیغام دیتا ہے،
मसीह माऊद ने या इमाम mahdi ने, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इमाम mahdi ने भी आकर, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसने आकर पूरी दुनिया को अमन से बदल देना है। उसने आकर भी पैगाम देना है। जो शख्स उसके ऊपर ईमान लाएगा उसकी दुनिया बदलेगी, उसके अंदर अमन आता जाएगा। ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसको जादू की छड़ी देकर भेजेगा। है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ही है ना, हजूर आका है, वो हजूर का गुलाम है। तो ऐसी छड़ी तो हजूर को नहीं दी गई कि हजूर की आमद के साथ पूरी दुनिया से जुल्म और जौर खत्म हो जाए। तो आका को अल्लाह ने छड़ी नहीं दी और गुलाम को दे देगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तसव्वुर जो इमाम mahdi को तमाम नबियों से बढ़ा दे, ये तसव्वुर ही गलत है। आप कहते हैं इमाम mahdi जब आएगा तो वो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा जैसे कि वो जुल्म और जौर से भरी हुई थी। ये तसव्वुर ही गलत है। ये होगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसा आप समझ रहे हैं। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं। तो ये ऐसे नहीं होता भाई। जब भी कोई नबी आता है वो दावत और तबलीग का काम करता है, जमात कायम करता है, उसकी हिदायत के ऊपर फिर बाद में उसके मानने वाले काम करते हैं और उसकी तबलीग का सिलसिला मुकम्मल होता है फिर उसके मानने वालों के जरिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब मिसाल के तौर पे हजूर के बारे में कुरान मजीद के अंदर 4 जगह आया है कि हमने ये रसूल इसलिए भेजा है ताकि इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। लियुज़िरहु अला दीन कुल्लिही, कि इस दीन को यानी इस्लाम को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। सर आज तक हमारा दीन दुनिया के ऊपर गालिब नहीं हो सका, हमसे ज्यादा तो ईसाई हैं। अगर आप गलबे की बात करते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन गलबे के साथ गलबे के बाद अददी गलबा भी आता है। वो जो अददी गलबा है वो आज तक नहीं आया, लेकिन काम हो रहा है। उलमा लगे हुए माशाल्लाह, मुबल्लिगीन जा रहे हैं, लोगों को कलमा पढ़वा रहे हैं, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहरहाल हमें अददी गलबा नहीं मिला। वो अभी तक हो रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगर कोई गैर मुस्लिम हम पर एतराज करे कि जी आपका कुरान तो कहता है कि इस रसूल को इसलिए भेजा गया है कि इसने तमाम अदियान के ऊपर इस्लाम को गालिब करना था और 1450 साल के बाद अभी तक गालिब नहीं हुआ, तो क्या हम क्या जवाब उसको देंगे? हम यही कहेंगे ना कि देखें वो आप आए हैं, आपने दीन की बुनियाद रखी है, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान हो रहे हैं, उनको दावत और तबलीग का काम जारी है, लोगों को जैसे जैसे दीन समझ आता जा रहा है तो लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दीन तमाम अदियान के ऊपर गालिब हो जाएगा। यही जवाब होता है। इसी तरह से होता है। नबी जो आता है ना वो तुखम रेजी करने आता है, उसकी बताई हुई हिदायत के ऊपर फिर उसकी जमात के मानने वाले काम करते हैं, जमात काम करती है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला गलबा दे देता है। ये ऐसे नहीं होता कि इधर नबी आया जनाब, उधर उसकी आमद से पहले पूरी दुनिया में जुल्म और जौर था, बस वो आया 5-6 सालों के अंदर उसने पूरी दुनिया को अमन से बदल दिया। ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा चलें, एक और चीज़ मुझे बताइए। मतलब कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक और चीज़ मुझे बताइए। एक और हदीस में ये भी हमें मिलता है कि जब आपको लगता है कॉल आ गई शायद, उनकी जो है वो जंग होगी, बास भाई आपको लगता है कॉल आ गई, वो बीच में बात कर। बैटरी डाउन हो रही थी। मैं आपसे बयान कर रहा था कि जो इमाम मेहदी जब आएंगे तो उनके बारे में यह है कि उनकी दज्जाल से जंग होगी। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं कि इस हवाले से? पहले उस दज्जाल को आप आइडेंटिफाई करें, उसको डिफाइन करें, वो है क्या चीज? आया वो इंसान है, वो कोई देव हैकल टाइप की कोई चीज है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से वो चीज़ क्या है। जी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप ना पहले दज्जाल को डिफाइन करें कि दज्जाल है क्या चीज। जब तक आपको दज्जाल के वजूद का नहीं पता लगेगा तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि वो जो मसीह आया है उसने उसको कत्ल भी किया है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसका कत्ल ज़ाहरी कत्ल है या फिर उसका कत्ल दलाइल से होगा। ये चीज़ें बाद में डिफाइन होंगी। पहले आप इस चीज़ को समझें कि दज्जाल है क्या चीज़। दज्जाल कोई ऐसी देव हैकल टाइप की चीज़ नहीं है जो कि आपके ज़हनों में उलमा ने बिठाई हुई है कि जी वो आएगा तो उसका एक कदम मशरिक में दूसरा मगरिब में है और बहुत ही कोई ताकतवर कोई वजूद है। ये सारा सिंबॉलिकली है। असल में दज्जाल उन लोगों को कहा गया है, उन कौमों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल फरमाया है जो ये अकीदा रखती हैं कि अल्लाह ताला ने या रहमान खुदा ने बेटा बना लिया है। ये जो कहना है ये है दज्जालियत। दज्जल कहते हैं झूठ को, दज्जल व फरेब झूठ को बोलते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि जिससे आसमान फट पड़े और जमीन रेजा रेजा हो जाए।
کہ رحمان خدا نے بیٹا بنا لیا ہے. اب اس کو نا ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ دجال وہی قوم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوز دیے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلوز دیے ہیں ہمیں. مثلا حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ دجال گرجے میں بند ہے. بھائی دجال گرجے میں بند ہے, یہ نہیں فرمایا کہ ہندوؤں کے ٹیمپل میں بند ہے, یا پھر بدھسٹ لوگوں کے ٹیمپل میں بند ہے, یا یہودیوں کی معبد گاہ میں اس کے اندر بند ہے, سیناگوگ کے اندر. فرمایا گرجے میں بند ہے, عیسائیوں کا جو عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے اس میں بند ہے دجال. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال عیسائی ہوگا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اب دجال عیسائی ہوگا, گرجے کے اندر بند ہے. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا, ایک اور اشارہ دیا حضور نے فرمایا کہ جس نے دجال کے فتنے سے بچنا ہو وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھے. یاد کر اب لیں. پڑھے, یاد نہیں پڑھے. کیونکہ اس زمانے میں تو کہتے ہیں نا کہ قرآن بھی اٹھ جائے گا, تو obviously آپ کو خود ہی یاد چیز اگر آپ کو حفظ کیا مطلب ہوا یاد تو کر کے پڑھے, یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پڑھے گا ہی. فرمایا کہ دجال سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھے. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں, کسی صورت کا نام نہیں لیا. سورۃ الکہف کا نام کیوں لیا؟ کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں. جب آپ سورۃ الکہف کو پڑھیں تو وہ اول سے لے کر آخر تک عیسائیت کا بیان کر رہی ہے کہ عیسائیت شروع کیسے ہوئی, اس کا آغاز کیسے ہوا. اس کے اندر اصحاب کہف کا بیان کیا کہ ان لوگوں نے, ان کا جو اس وقت جو موجودہ جو عیسائی ہیں, ان کے آباء و اجداد کا ذکر بڑے خراج تحسین ان کو پیش کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے توحید کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیں. غاروں کے اندر ان کو جانا پڑا, یہ غاروں میں رہے, لیکن انہوں نے توحید کی خاطر قربانیاں دیں. پھر بعد میں یہ بھی بتایا کہ یہی قوم جس کے آباء و اجداد نے توحید کی خاطر اتنی قربانیاں دی تھی, اسی قوم نے آگے چل کر خدا کا بیٹا بنایا اور دنیا کا سب سے بڑا شرک کیا. تو سورۃ الکہف پوری بھری پڑی ہے عیسائیت کے بیان سے کہ یہ شروع کیسے ہوئی, یہ ان کا عروج کیسے ہوا, ان کی نشانیاں بتائیں, اور اینڈ میں تو بالکل کھول کر نشانیاں بتا دیں کہ یہ صنعت کاری کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور نیلی آنکھوں والے ہیں اور انہوں نے رحمان خدا کا بیٹا بنا دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان خدا نے بیٹا بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو, ایسی قوموں کو دجال فرمایا ہے. اب ان کا قتل آپ سمجھ رہے ہوں گے جی, ان کا قتل جو ہے وہ مسیح کوئی گولے بارود سے, تلوار سے کوئی قتل کرے گا یا نیزوں سے یا بھالوں سے کرے گا. نہیں, ان کا جو قتل ہے وہ, اب ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم کی ہی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال مسیح کو دیکھ کر ایسے ختم ہوگا یا ایسے گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. ایک جگہ یہ فرمایا کہ مسیح دجال کو قتل کرے گا. اب قتل کرے گا یہ والی ٹھیک حدیث, یا پھر وہ نمک کی طرح پانی میں گھل جائے گا دجال, یہ ٹھیک ہے, فیصلہ کر لیں بھائی. دونوں حدیثیں مسلم کی ہیں, دونوں ٹھیک حدیثیں ہیں, ضعیف نہیں ہیں, دونوں صحیح حدیثیں ہیں. ایک کہہ رہی ہے کہ دجال خود بخود ختم ہو جائے گا, دوسری کہہ رہی ہے کہ دجال کو مسیح قتل کرے گا. آپ جو بھی بیان کریں نا, جو بھی حدیث, مجھے اگر آپ اس کا ریفرنس نمبر دیں گے تو میں اس کو تھوڑا ریسرچ کر سکوں گا, اینڈ دین ہم واپس آ کے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, ایک منٹ ذرا پلیز. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں, سمجھا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ بھائی یہ سارا جو مضمون ہے جی یہ استعارات سے پر ہے, یہ سارا میٹافوریکلی بیان ہوا ہے. دجال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوموں کو دجال قرار دیا ہے جو کہ خدا کا بیٹا بناتی ہیں, اور وہ مغربی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن میں بیسیکلی آپ جو بھی ریفرنس دے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ میں اس کو ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جماعت کی تشریح بتا رہا ہوں آپ کو, جو جماعت احمدیہ جو سمجھی ہے, جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا جو قتل ہے, دجال کا جو قتل ہے, وہ قتل وہ کوئی ظاہری قتل نہیں ہے, فزیکل قتل نہیں ہے, وہ عقائد سے ان کو توڑا جائے گا, دلائل سے ان کو توڑا جائے, دلائل سے قتل کیا جائے گا ان کو, ٹھیک ہے. ان کا کوئی فزیکل قتل نہیں ہے. اچھا ایک بات اس میں رہ گئی, اگر آپ کو دجال کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے یار دجال کیا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی بندے کو پہچاننا ہو, آپ کو پتہ نہ لگ رہا ہو, تو پھر آپ اس کے کپڑے پوچھتے ہیں, بھائی کپڑے کیسے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں.
اسی طریقے سے اگر آپ کو دجال کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی آسان کر دیا اس کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. حضور نے فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا, اور وہ گدھا ایسا گدھا ہے کہ وہ آسمانوں سے اوپر اڑے گا اور مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے گا, دنوں میں طے کرے گا, دنوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے گا, اور وہ آگ کھا کر چلے گا, اور اس کے پہلوؤں میں کھڑکیاں ہوں گی اور کمکمے روشن ہوں گے, اور جب وہ چلنے لگے گا تو اعلان کرے گا جس نے بیٹھنا ہے میرے اندر آ جاؤ, اور اس کے کانوں میں 70 باہ کا فاصلہ ہوگا. اور پھر یہ فرمایا کہ اس کا ایک ایسا بھی گدھا ہے کہ جب وہ سمندر میں چلے گا تو اس کے گھٹنے گھٹنے تک پانی ہوگا, ڈوبے گا نہیں سمندر کے اندر. اب بتائیں ذرا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, آپ کا ذہن کس طرح منتقل ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو ہوائی جہاز ہے یا پھر بحری جہاز ہے اس کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہوا. اب یہ کس نے بنایا؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا, ہوائی جہاز ہم نے تو نہیں بنایا, یہ ان قوموں نے بنایا ہے جو کہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ خداون خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا, اور اس نے زمین کے اوپر بھیجا اور اس نے لانتی موت کو قبول کیا, بعد میں وہ مرا, اس کے بعد پھر وہ خدا کے دانے ہاتھ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ وہ قومیں ہیں, اور پھر یہ بھی سورۃ الکاف کے اندر وہاں پہ لکھا ہوا یہ نیلی آنکھوں والے ہیں اور صنعت کاری کے اندر مہارت رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم صنعت کاری کے اندر بہترین ہیں. جو بیسٹ کہتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انڈسٹریلائزڈ کنٹریز, اپنی یہ ان کی جو اکانومی ہے یہ ان کو کہتے ہیں انڈسٹریلائزڈ اکانومی. ہماری جو اکانومی ہے وہ بیسڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر, ان کی جو اکانومی ہے جو مغربی اقوام کی یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. ہماری جو کنٹری ہے وہ ہے ڈیولپنگ کنٹری, ان کے جو کنٹریز ہیں وہ ہے ڈیولپ کنٹریز, اور ان کی اکانومی زراعت کے اوپر بیس نہیں کرتی, ایگریکلچر کے اوپر بیس نہیں کرتی, ان کی اکانومی بیس کرتی ہے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر. تو اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قومیں ہیں یہ صنعت کاری کے اندر غرور کرتی ہیں, وہ یاسبون انہم یوسنون صنعا, اور پھر یہ بھی فرمایا وہ نیلی آنکھوں والے ہیں کہ جب ہم جہنم کو نیلی آنکھوں والوں سے بھر دیں گے تو سر یہ نیلی آنکھوں والے اور ایسے لوگ جو صنعت کاری کے اندر اس وقت چوٹی کے اوپر ہے وہ مغربی اقوام ہے, یورپ کی اور امریکہ کی, یہ ہیں دجال. اب ان کا جو قتل ہے, ان کا مذہبی پہلو ہے نا دجال کا, جو خدا کا بیٹا بناتے ہیں یعنی کہ پادری وغیرہ, ان کا جو قتل ہے نا وہ قتل اس طریقے سے ہے کہ ان کے خلاف لٹریچر تیار کر کے ان کے دلائل کو توڑا جائے گا. جو دنیا کے اندر یہ دلائل پھیلا رہے ہیں ان کے دلائل کو توڑا جائے گا. ظاہری طور پر ان کا قتل نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جماعت کا موقف ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی اگر آپ کو آپ کے علماء نے بتایا ہے کہ جی جب وہ آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھالے لے کر اور برچیاں لے کر تلواریں لے کر ان کے دجال کے خلاف نکل کھڑے ہوں گے, یہ بھائی ایسے نہیں ہوگا. دجال کی جو اینٹی ہے وہ ایک ایسی اینٹی ہے جس کے بارے میں صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے. اوبویسلی نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا. ہاں ٹھیک ہے, میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, لیکن وہ قیاس آرائی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بھائی کھول کھول کر باتیں بیان فرمائی ہیں. ہاں, لیکن ہر کوئی اپنے حساب سے اس کی اپنے حساب سے اس کو دیکھ کے ایک طریقے کا نا معیار قائم کرے گا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا دوسری چیز ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم صرف اپنے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, وہ تو جب آئے گی یا جو بھی ہوگا تبھی پتا چلے گا. جماعت کا موقف تھا نا عباس بھائی, جی میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, وہ بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جماعت کے موقف کو لیں یا نہ لیں. اچھا, ایک اور چیز جو ایک منٹ رک جائے عباس بھائی, ایک منٹ رک جائیں, تھوڑا سا آپ کی طرف آتا ہوں, میں دوبارہ آتا ہوں. تھوڑا دوستوں سے ایک پھیرا لگا لیں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میرے پاس ایک دو سوال اور ہیں اگر, تاکہ پھر میں آپ سے چلیں کر لیں, میں پھر چلیے مہربانی. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور امام مہدی بھی آئیں گے تو جو حضرت عیسیٰ ہوں گے وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پھر میں دوبارہ وہ حدیث لے کر آؤں گا سامنے. نہیں, کیونکہ ہماری جو بات آپ نے کیونکہ بتایا کہ جیسے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ اگر ایک ہی ہیں تو پھر اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو مرزا غلام احمد قادری وہ تو موجود نہیں ہے,
تو اب میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ تو ان صاحب کو نے نا اس کی امام مرزا صاحب نے اس کی تشریح یہ کی ہوئی ہے، چونکہ میں نے آپ کو ثابت اپنا جماعت کا موقف بتا دیا، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں، لا مہدی الا عیسیٰ۔ اب ایک حدیث آتی ہے جو کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اچھا یہ تو ہو گئی ایک حدیث، اس سے پہلے دو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دو حدیثیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ 395 ہے صحیح مسلم کی، 393 اور 394 دو حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں گے۔ آپ بتائیں ذرا، میں لگا دیتا ہوں ابھی۔ پلیز اگر لگا دیں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی بھی موضوع پر بات کریں نا تو اس کے اوپر مکمل آپ چیزیں دیکھیں۔ میں نے آپ کو کی بہت پہلے بولا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے کوئی سوالات ہیں، ان کے مجھے میں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مل جائیں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ ذرا۔ یہ لیں جی، اگر تو یہ چل گئی۔ ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے، یعنی جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے کرائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ چلیے، جب تمہاری پیشوائی کریں گے، پیشوائی کہتے ہیں امامت کو، پیشوا کہتے ہیں امام کو، اور پیشوائی یعنی امامت کریں گے۔ عربی کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ امامت کے ہیں، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ تمہاری پیشوائی کریں گے۔ پھر آگے بریکٹ میں اس نے وہ لکھا ہوا ہے، جب امامت کروائیں گے تو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے کروائیں گے، یہ بریکٹ ہے خیر اس کا۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب وہ اتریں گے تو وہ تمہاری پیشوائی کریں گے۔ اب بتائیں ذرا، اب 394 395 بھی اگر آپ اس کو چلا سکیں۔ یہ 393 تھی، 394 سنیں ذرا، 394 بھی سن لیں۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے پوچھا، اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائیں گے۔ ابن ذئب نے جواب میں کہا، جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، یعنی تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ اب دیکھیں نا، دو حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ امامت کروائیں گے، کتاب اور سنت کے مطابق امامت کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دو حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ خود امامت کروائیں گے۔ تو اچھا ایک اور حدیث ہے وہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو حسن وغیرہ کی جس پر بحث اٹھی تھی، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی امام مہدی ہیں۔ تو اگر تو وہ خود امام مہدی ہیں تو پھر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں نا مرزا صاحب نے اس حدیث کو بھی رد نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ہے جماعت کا حسن، جماعت جو ہے وہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے آخر حد تک جاتی ہے، رد کرنے میں ہم لوگ جلدی نہیں کرتے۔ حدیثوں میں بظاہر آپ کو تضاد لگتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو تضاد کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی ٹھیک ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہی امام مہدی ہوں گے اور وہ امامت بھی کرائیں گے، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ وہ حدیث جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر پھر ہم اس کی تعویل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تعویل کیا ہے؟ اصل میں دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ ہے امام مہدی کا،
दूसरा है ईसा इब्ने मरियम का। ईसा इब्ने मरियम का मर्तबा इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ईसा इब्ने मरियम का मर्तबा छोटा है, इमाम महदी का मर्तबा बड़ा है। और चूंकि इमाम महदी उम्मत में से आना है और ईसा इब्ने मरियम का जो लफ्ज है वो उम्मत मूसविया से मुश्तक है, यानी वहां से लिया गया है। उम्मत मूसविया चूंकि उम्मत मोहम्मदिया की गुलाम है, छोटी उम्मत है, इसलिए उस उम्मत से जो लफ्ज लिया है वो इस उम्मत का जो इमाम महदी है उससे छोटा है। और उसको बेसिकली जाहिर ये किया गया है कि उम्मत मोहम्मदिया का फर्द उम्मत मूसविया के फर्ज से बाला है, ये बताया गया है सिर्फ। तो ईसा इब्ने मरियम इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ईसा इब्ने मरियम यानी मसीह का जो मकाम है वो इमाम महदी से छोटा मकाम है, ये इसमें बताया गया। इसके अलावा आप इसको अगर आप फिजिकली लेते हैं तो फिर इसमें बड़े नकाइस आएंगे, फिर आपको वो हदीसें रद्द करनी पड़ेंगी जो ये कह रही हैं कि ईसा इब्ने मरियम खुद इमाम महदी हैं और वो इमामत करवाएंगे। वो हदीसें आपको सारी की सारी छोड़नी पड़ेंगी। बसूरत दीगर आप इसकी सिर्फ एक ही तत्बीक कर सकते हैं और वो ये है कि मसीह का मकाम इमाम महदी के मकाम से छोटा है और उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो इमाम महदी की इक्तिदा कर रहा है, आपकी इमामत में नमाज पढ़ रहा है। और ये मिर्जा साहब ने ये जमात का मौकफ है। इसके अलावा सर आप इसको किसी भी जाविये से समझ लें, एतराज पैदा होंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिर मैं रिसर्च करूंगा। जी अब टाइम है हमारे लिए। जी जी भाई, हाँ, मैं एक मिनट आपसे पहले, ठीक है अब्बास, इसको भी मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज है अब्बास भाई, बस यार अब्बास भाई प्लीज थोड़ा सा यार दूसरों को भी मौका देना, फिर लोग जा रहे हैं ना देखें।